لالے میں آج بہت بہت خوش ہوں، مطلب کہ میری علیزے کسی دوسرے اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی سوچیں آئینے کی طرح صاف شفاف ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ پہلا شخص میں ہی ہوں گا جس کو میری شیرنی اپنی سوچوں میں دل و دماغ میں جگہ دے گی۔ زکم خان کا چہرہ خوشی کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ دلاور تو اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج جشن مناتے اتنی سی خوشی میں وہ پاگل ہو رہا تھا جو اس کے لیے بھی تھی بھی نہیں۔ اگر علیزے کو پتہ ہوتا کہ وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتا ہے تو وہ کب کی اسے جتانے کے لیے احتشام سے منگنی کر لیتی، پھر بعد میں احتشام سے جان بھی چھڑوا دیتی۔ دلاورے بہت دل کر رہا ہے اس کی آواز سننے کا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے ایک ہفتے سے نہ اسے دیکھا ہے نہ آواز سنی ہے۔ کل میں کراچی جا رہا ہوں، بس بابا کو تم سنبھال لینا، اب تو چچا جان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہے۔ اس نے موبائل میں اس کا نمبر ملایا جس پر اس کی تصویر لگی تھی جو اس نے ریان کے نکاح پہ لی تھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ اتنے دن بعد اس کی آواز سن کر جہاں حیران ہوتی وہ تلخی سے بولی، تمہاری سریلی آواز سننے کے لیے اور تمہیں محسوس کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ تم خیریت سے ہو یا نہیں۔ وہ دوسری طرف مسکرا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ فریش ہوا تھا۔ ساری بے قسمندگی دور ہو گئی تھی کہ قریب بیٹھے دلاور نے اس کا روشن چہرہ ایک پل کو دیکھا اور حیران ہوا کہ لڑکی نے کیسے اس کے ناقابل تسخیر دوست کو اپنی محبت میں پاگل دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میری خیریت پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کیا رشتہ ہے یا تعلق ہے تم سے میرا؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بار بار بدنام ہو رہی تھی اور یہ شخص اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تم ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہو؟ کبھی پیار محبت سے بھی بات کر لیا کرو، اور رشتہ تو ہمارے درمیان پاکیزہ محبت کا ہے جس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس کی ساری خوشی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ پاکیزہ محبت کا نہیں بلکہ نفرت کا ہی صحیح کر لو۔ وہ جیسے غرائی تھی۔ اچھا بگڑو نہیں، کل میں آ رہا ہوں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، ڈنر ساتھ کریں گے اور لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ اس سے پہلے اس کا جواب سنتا دلاور نے تیزی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین کر کان سے لگایا جبکہ وہ اس کی بات پر سن رہ گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسے مزاج ہیں؟ وہ شوخی سے بولا۔ شٹ اپ، اس نے سلگتے ہوئے ریسیور پر پٹخا تھا۔ او ہو، کافی گرم مزاج ہیں بھائی، دلاور موبائل آف کرتے ہوئے زخم سے بولا جس نے ایک زور کا پنچ دلاور کے منہ پر مارا۔ یہ تم تھے جو میں برداشت کر گیا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر اب تک سلامت نہیں ہوتے۔ زخم نے صوفے میں بیٹھے سگریٹ سلگائی۔ کیا کہا اس نے؟ اب وہ دلاور سے پوچھ رہا تھا۔ شٹ اپ، دلاور منہ بنا کر بولا تھا۔ وہ مسکرا دیا، اسے اسی قسم کی جواب کی توقع تھی۔ چل ڈیرے پر چلتے ہیں، ابھی اس وقت تو قطعی ممکن نہیں، کل سوچیں گے، اس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ زوان نے ریموٹ سے ایل ای ڈی آن کی، ابھی تک اس کا جبڑا دکھ رہا تھا۔ زکم خان کے ہاتھ کا تھپڑ کھانا آسان نہیں تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہ کمرے سے نکل کر لان میں آ گیا۔ چودھری کا چاند اپنے پورے آب و تاب سے آسمان کو روشن کیے ہوئے تھا۔ چاند ہر سو پھیلی ہوئی تھی، اس کی نرم کرنوں میں تمام لان کی آف لائٹس کے باوجود روشن تھی۔ خوشگوار ہوا نے سردی میں اضافہ کیا تھا۔ وہ بغیر کسی گرم کپڑے یا شال کے یوں ہی ٹہلتا علیزے کو سوچنے لگا جس کی وجہ سے سردی کی شدت کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی علیزے کے بارے میں پتہ لگانے کی، مگر اس کے بارے میں نہ اس عورت کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی یا کسی نے جان بوجھ کر سب کچھ ختم یا غائب کروایا ہو۔ آج حویلی آیا تھا وہ کیونکہ کل اسے جانا تھا۔ علیزے سے ہوتی ہوئی اس کی سوچ چچا جان تک پہنچ گئی۔ جب وہ یو کے میں تھا تو اس کے کزن چچا کے بیٹے کی ڈیتھ کی خبر ملی جو معمولی بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بخار اتنا بگڑ گیا کہ کوئی دوا علاج اس پر اثر نہ کر سکی جس کی وجہ سے چچی جان بھی بیمار رہنے لگی اور چچا جان بھی کمرے میں بند رہتے۔ اس وقت زرتاشا 11 سال کی تھی جس کی ساری ذمہ داری بی جان نے اٹھا لی تھی۔ چچا جان نے تو اس کے بابا شبیر علی خان سے تک بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ کافی سال ہو گئے تھے ان کے بیٹے کے انتقال کے، 1 سال بعد ہی چچی جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ لیں، زرتاشا نے گرم شال اس کی طرف بڑھائی تو وہ سوچوں سے نکل کر چونک گیا۔ تم اس وقت؟ اس نے اپنے چمکتے ڈائل والی گھڑی پہ 12:30 ہوتے دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ جی وہ کل پیپر ہے، اسی وجہ سے لیٹ اسٹڈی کر رہی تھی، میں سونے ہی جا رہی تھی جب بی جان نے آپ کو شاید اسے سردی میں ٹہلتے دیکھا تو یہ شال بھیج دی، انہوں نے کہا ہے اور کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ وہ تو ویسے ہی اس کے سامنے کام آتی تھی، اب بھی بی جان پر آئی، جلدی جلدی اپنی بات بول کر وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔
نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم جا کر آرام کرو۔ اس کے لیے اس کی یہ کزن بس بچی تھی، جی وہ تو ایسی بھاگی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ صبح سے احتشام کی گمشدگی کی وجہ سے گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ جب وہ شام تک گھر واپس نہیں آئے تو اس کے گھر والوں کو فکر ہونے لگی۔ سکندر احمد نے بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ رات 12 بجے کے بعد کوئی گھر کے باہر اسے پھینک گیا جو زخمی تھا، جس کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ چوٹیں زیادہ گہری نہیں تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کوئی چور وغیرہ تھے جو اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے۔ شام میں سب جلدی آفس سے آ گئے تھے، مگر اریان اب تک نہیں آیا تھا۔ شاید تائی جان کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے اریان منہ چھپائے گھوم رہا ہے۔ اب تو تائی جان کے سونے کے بعد ہی گھر میں آ سکتا ہے اریان بیچارہ، اس نے افسوس سے سوچا۔ ڈنر پہ سب موجود تھے، جب ہی اریان باہر سے مسکراتا وہ اندر داخل ہوا۔ عرشیہ بے سخت ٹٹکیز کو دیکھ کر مارا گیا اریان وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ بس اب تائی جان کی طنز شروع ہونے کا انتظار تھا۔ مبارک ہو برخودار، تائی جان کتنے میٹھے انداز میں طنز کرتے ہیں۔ تائی جان کی آواز کان میں پڑتی عرشیہ نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے سوچا تھا، مگر اس وقت عرشیہ کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب کمال ملک نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ ڈیڈی تو تائی جان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اسے اریان کے ہونے والے حشر سوچ کر افسوس ہوا، مگر کیا کر سکتے ہیں۔ دل خوش کر دیا تم نے، کمال ملک نے خوشی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا، ان کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اب کی بار عرشیہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ڈیل ہماری ہوگی، وہ بڑے کانفیڈنس سے بول کر ہنسا تھا۔ عرشیہ کے عین سامنے آ کر بیٹھا تھا اور عرشیہ کی طرف شرارت سے دیکھ کر آنکھ ونک کی تھی۔ اور ہاں اریان، ساری ڈیٹیل تم نے سیو کر لینا، زوار بھائی نے یاد دلایا۔ جی بھائی، لیپ ٹاپ میں ہی تھی، اب بھی اس میں ہی سیف ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مسلسل عرشیہ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا، انداز کچھ جتانے والا تھا، اور عرشیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ بے وقوف بنائی گئی، اسے تو اب یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شاید یہ ایک خواب ہو۔ اس نے اپنی چٹکی کاٹی تو وہ درد سے اچھل گئی۔ یہ حقیقت تھی جو بہت بھیانک تھی۔ بہت مبارک ہو اریان، تائی جان، چچی جان سب اس کو مبارکباد دے رہی تھی۔ تھینک یو بیوٹیفل لیڈیز، اریان نے خوشی سے جواب دیا۔ عرشیہ سائیں سائیں کرتے دماغ سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے صرف فائل کھول کر ایک نظر دیکھی تھی، اس میں کیا لکھا تھا، کیا بنا تھا، وہ چیک کرنے کی عرشیہ نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یعنی کمرے والا سین سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اس کا دماغ سنسنا گیا، دل چاہا گرم گرم سالن اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر پھینک دے۔ کمینہ، گھنا، مسنا، کتنی آسانی سے اسے بے وقوف بنا کر اب آرام سے بیٹھا سب کی تعریفیں سن رہا ہے، بلکہ جان بوجھ کر تیز آواز میں سے سنا بھی رہا ہے۔ بھابھی اب اس سے ٹریٹ مانگ رہی تھی، تم بھی تو اریان کو مبارکباد دو نا۔ انہوں نے گمسم پلیٹ پر نظر جمائے بیٹھی عرشیہ کو ٹوکا، اور وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے تانتوں تلے دبا کر اب اریان کو دیکھنے لگی، جو دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے بڑی فرمانبرداری سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ غصہ تو اسے پہلے ہی آ رہا تھا، اب ماری تیش کے رونا بھی آنے لگا۔ کسی کمینے نے فائدہ اٹھایا تھا، کمرے میں سوچ کر اس کا چہرہ تپنے لگا۔ وہ اٹھی اور سرخ چہرے لیے وہاں سے جانے لگی، جب ہی چچی جان نے اسے ڈانٹ کر واپس بٹھا دیا۔ اچھا ٹھیک سے کھانا کھاؤ، یہ پھر سب کے لیے چائے بنانا، کوئی ضرورت نہیں کمرے میں جا کر بند ہونے کی۔ ہاں بیٹا، دیکھو خوشی کا موقع ہے، سب کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرو۔ تایا جان نے بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ عرشیہ تو سب سے زیادہ خوش ہے میری کامیابی سے، جب یہ خوشی کے ہمارے الفاظ گم ہو گئے ہیں۔ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اب گرینڈ فنکشن ہوگا، جس کو انوائٹ کرنا اوپن آفر ہے، آخر اس گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی بزنس میں پہلی کامیابی ہے۔ زوار بھائی نے چھوٹے بھائی کی خوشی کو بڑھایا تو اٹھ کر ان سے لپٹ گیا۔ اریان، تم ہمیں تو ٹریٹ دے دو، بھابھی نے اسے کہا۔ صبح سے آفس میں یہی کام کر رہا تھا، جب ہی لیٹ گھر آیا، خبیثوں نے جیب میں پھوڑی کوٹی تک نہیں چھوڑی۔ اب تو یہ کرو، سب کے آپس میں چندہ کر کے مل بانٹ کر کھا لو۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ اچھی رہی، باہر جیبیں خالی کرائیں، اور جنہوں نے اتنی دعائیں کی ان کو صرف مٹھائی پر ٹرکا دیا۔ بھابھی خفی سے بولی، آخر اس کی بہن بھی تھی جو اقلیتیں ہونے کی وجہ سے بچپن سے عرشیہ اور اریان کو اپنا بھائی مانتی تھی۔ زوار نے تو بچپن میں اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ ارے آپ سب نے کیا کیا، اصل کام تو اپنی عرشیہ نے کیا ہے۔ وہ زور سے بولے تو چائے سرو کرتی عرشیہ چونک کر اسے گھورنے لگی۔
میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ سمجھ تو وہ گئی تھی کہ اس کام کی بات کر رہا ہے، وہ تو اس وقت کو لعنت بھیجی تھی جب اس کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ پوچھو کہ تم نے کیا نہیں کیا، میں تو غفلت کی گہری نیند کی وادیوں میں سو رہا تھا، تم نے مجھے جگایا۔ وہ بڑی عقیدت کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اس کی کمینگی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر سب مسکرا دیے تھے، مگر جو اصل بات جانتی تھی وہ سرخ چہرہ لیے وہ بونڈ کاٹ رہی تھی، پھر بے بسی سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یونیورسٹی آتے ہی میں عرشیا سے ساری بات علیزے کو بتائی، کس طرح اس نے عرشیا کو بیوقوف بنایا، بس یا کس والی بات سے آنسر کر گئی۔ ان دنوں ان کا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، اس لیے علیزے بھی یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ بہت بہت مبارکباد دینا ریان بھائی کو، وہ خوشی سے بولی۔ مبارکباد دیتی میری چوٹی، وہ سلگ کر بولی تو علیزے ہنس دی۔ پھر سے کوئی جھگڑا ہو گیا کیا؟ جھگڑا نہیں، کمینگی کہو، بڑی جذباتی ہو گئی اور ساتھ ہی اسے پوری بات بتا دی۔ علیزے کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ کتنے لوگوں نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور دل تھام لیے تھے۔ علیزے پوری یونیورسٹی میں بلو آئز باربی ڈول کے نام سے مشہور تھی، مگر علیزے کے لیے لیدے انداز کی وجہ سے لڑکے تو کیا لڑکیاں بھی اسے فری نہیں ہوتی تھی۔ ہنسو مت لیجیے ورنہ میں تم سے ناراض ہو کر چلی جاؤں گی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے خفی کا اظہار کیا تو علیزے کو سیریس ہونا پڑا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج آ رہی ہونا شفا کے نکاح پہ؟ ہاں یار، نہ جانے احتشام کو کیا ہوا تھا جو آج ہی نکاح کے لیے ضد پکڑ کر بیٹھ گیا، اپنے ٹھیک ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا۔ ویسے بھی زیادہ گہرے زخم نہیں تھے۔ شام کی چائے پر سب لان میں موجود تھے، سب چہک رہے تھے، فنکشن کی تیاری کی باتیں بھی ہو رہی تھی، مگر عرشیا خاموش تھی۔ اریان کو جتانے کے لیے اس کی کامیابی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فنکشن میں 4 دن رہ گئے تھے، سب کو انویٹیشن بھجوا دیے یا نہیں؟ کمال ملک نے حوریہ سے پوچھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ سب بڑے ایک طرف اور عرشیا، اریان اور بھابھی ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ فائدہ تو تب ہے جب عرشی کی سب فرینڈز بھی آئیں۔ اریان شرارت سے اسے چھڑانے کے لیے بھابھی سے بولا۔ ایسے چپ چاپ عرشیا اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عرشیا جو کل سے ضبط کرتی غرائب، تمہیں کیا میں بلاؤں یا نہ بلاؤں؟ اسے عرشیا کا موڈ دیکھا بہت خوش ہوا، پھر ذرا آگے جھک کر داری سے بولا۔ بھابھی تائی جان کے بلانے پر ان کی بات سننے چلی گئی تھی۔ بھائی اب سمجھا کرو نا، تمہیں بھی تو مجھ سے اپنی جان چھڑوانی نا۔ اب تمہیں جان چھڑانے کے لیے کوئی اور آپشن ہوگا تو میں ہی موم کو راضی کروں گا نا۔ اب اس فنکشن میں ہی کوئی لڑکی پسند کر لوں گا، تم بھی خوش میں بھی خوش۔ وہ جل کر بولی۔ نہ شکل نہ صورت اور چیچڑوں کے خواب، کمینہ ایک طرف مجھے لائن مار رہا ہے اور دوسری طرف میری دوستوں کو پھنسانے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی جن کی شکل و صورت اچھی ہو وہی چیچڑ کے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ اریان نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ پھر تم تو بہت سونی ہو، اس نے بڑے سکون سے عرشیا کو سلکایا تھا۔ ان میں سے کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، کیا تم؟ عرشیا نے غصے سے کہا، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اثر لیے بغیر بولا، ہینڈسم، اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، پیارا، معصوم اور تمہارا اکلوتا شوہر۔ عرشیا کی برداشت ختم ہوئی تو وہ چیخ کر بولی، میں صرف تائی جان کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ میں تمہیں مزہ چکھا دوں۔ ہائے کب وہ جیسے مزہ چکھنے کو بےتاب ہوا تھا۔ عرشیا مٹھیاں بیچ کر اس کی گلے گھونٹ کی خواہش کو دل میں دباتی واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جاتے ہی اریان دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے گھاس پر نیم دراز ہو گیا۔ اب سکون جو مل گیا تھا اسے تنگ کر کے، جو ہر بار اسے بے بس کر کے مزے لیتی تھی، اب اس کی باری ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اسکن کلر کی میکسی میں سر پر کامدار بھاری دوپٹہ سیٹ کیے، میک اپ اور نازک جولری میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ سب علیزے کے کمرے میں موجود تھے کیونکہ نیچے والے روم میں سب مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دم چڑیل احتشام بھائی دیکھتے ہی چیخ مار کر بھاگیں گے۔ تحریم کھلکھلائی، بہت خوبصورت اور زبردست لگ رہی ہو، شفا کی دوست عروج بولی۔ سو بیوٹیفل، علیزہ نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شفا مسکرا دی۔ اس کی یہ کزن اسے سب سے زیادہ پیاری تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اپنی منگنی میں ہونے والا واقعہ بتا رہی ہے۔ شفا نے تحریم سے بدلہ چلایا۔ تحریم کی بھی منگنی ہوئی تھی لندن میں اپنے ماموں کے بیٹے سے 3 سال پہلے۔ جی نہیں، سین اب تو ہوگا جب احتشام بھائی کی نظر تم پہ پڑے گی تو وہ قبول ہے بولنے کے بجائے لا ہورا بولیں گے۔ تحریم نے ہنستے ہوئے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو پنک کلر کی میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے اب آئی بہار آئی شفا، آپ آئے بہار آئی۔ شفا نے ڈائلاگ مارا۔ شفا آج کی دلہن تھی مگر شرم و حیا کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی نہ چپ ہو رہی تھی۔
खुश फहमियाँ। तहरीर ने इसे चिढ़ाते हुए कहा और नीचे की तरफ बढ़ी, जो मोबाइल पर नंबर डायल कर रही थी। अर्शिया को कब से कॉल कर रही थी मगर लग नहीं रहा था। अली से तुमने इनको बुलवाया? इनको किनको? मोबाइल कान से लगाकर इसकी तरफ देखकर बोली। वो वाइट हल्के कामदार पैरों तक आती घरदार फ्रॉक में लाइट मेकअप हल्की सी ज्वेलरी के साथ। इसकी शहजादी से शान ही निराली थी। वाइट कलर में तो वो कोई प्यारी परी लग रही थी। ऐसा लगता था कि हर कलर बना ही इसके लिए है, और पाकिस्तानी ड्रेसेस में तो वो किसी और ही जहाँ की मखलूक लगती थी। वही जो इस दिन गेट पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहे थे। इसके शरीर लहजे पे अलीज़ा ने तीखी नज़रों से इसको देखा। सॉरी बाबा, वो खिसाई और पलट कर शफा के बराबर जा खड़ी हुई, जो ग्लास वॉल से पर्दे हटाए मेहमानों को चेक कर रही थी। नुसरत बेगम को इस दिन वाली बात से आगाह किया था, और इनसे तहरीम को भी पता चला। वो खुद भी चाहती थी कि इनकी ये प्यारी सी नाजुक सी हसीन कज़न किसी नाइस और शानदार बंदे का साथ कबूल कर ले। नंबर मुसलसल मसरूफ़ जाकर इसने मोबाइल रख दिया और बाहर का रुख किया। एहतशाम के घर वाले आ चुके थे। तहरीम अपनी कज़न के साथ लॉन में मौजूद थी, जबकि शफ़ा खामोशी से ग्लास वॉल से लगी नीचे होती कार्रवाइयाँ देख रही थी। वो जब रूम से बाहर आई तो सीढ़ियों के पास ही ज़ेख़म यार को देखकर झटका सा लगा, जो ऊपर की तरफ आ रहा था। एक लम्हे को वो लड़खड़ाकर गिरते-गिरते बची, फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करके इसके पास आते हुए जबड़े भींचे और दबे लहजे में इस पर गराई। इक्का-दुक्का ही मेहमान घर के अंदर थे, बाकी सब लॉन में दूल्हे को देखने चले गए थे। निकाह का सारा इंतज़ाम लॉन में ही किया गया था। तुम्हारी ये हिम्मत, इतने मेहमानों में शायद किसी ने इसे पहचाना नहीं था, या वो हर बार की तरह मास्क लगा कर आया हुआ था। ये हिम्मत तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बख्शी है। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना एक की बजाय दो निकाह पढ़वा लें। वो शौक हुए दिल में बारिश की ठंडी फुहार सी बरस हो रही थी इसे देखकर। शट अप, चले जाओ यहाँ से। मैं इस खुशी के मौके पर कोई बदमज़गी नहीं चाहती हूँ, मगर इसे किस्से मिस न होते देखकर बेबसी से एक दो आते जाते मेहमानों को देखकर इसका हाथ थामा और छत पर ले आई और एक तरफ लाकर इसे कहा, यह रोशनी भी बहुत कम थी। बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तो पहले ही घायल हूँ। इतनी तैयारी करके मारने का इरादा है क्या? वो इसकी बात नज़रअंदाज करके पुरसुकून लहजे में बोला। अलीजे के मदहोश करते सजे सवेरे हसन ने उसे दीवाना सा कर दिया। इसको करीब किए, इसके एक एक नशों को देकर आंखों की प्यास बुझा रहा था, इसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। इसकी गहरी नज़रों और लफ्ज़ों पर अलीज़े की कहर आलूद नज़रें इसकी जानिब उठी थी, और इसका हाथ ज़िख़म यार खान के गाल पर निशान छोड़ गया। मिस्टर ज़िख़म यार खान, किसी खुश फहमी का शिकार मत होना। मुझे अपने मामू की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, वरना तुम जैसों की तवाज़ो करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसने इससे दूर होकर रुख मुड़कर सख्ती से कहा, क्या मेरे जज्बे इतने ही बेअसर है कि तुम इसे शराब समझती हो, नज़र का धोखा फ़रेब ख़याल करती हो? मेरी मोहब्बत इतनी बेमायनी और कमज़ोर नहीं हो सकती कि तुम्हें जीत ना सके तुम्हारी चाहत में। मैंने अपने वक़ार मुक़ाम को भुला डाला, अपनी पोज़ीशन दाँव पर लगाकर यहाँ तक तुमको देखने आया हूँ, और तुम? ज़िख़म खान ने इसका रुख एक झटके से अपनी तरफ किया और दोनों बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त से पकड़ के इसे झंझोड़ दिया। दोनों के चेहरे के बीच 1 इंच का फासला था, जिसकी वजह से दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। इसकी सुलगती नज़रें और गर्म सांसें ही नहीं, बल्कि लहजे में भी आँच सी थी। अलीज़े पीछे होने लगी, मगर वो हिल भी नहीं पाई। इसकी मजबूत गिरफ्त में अब अलीज़े खौफज़दा होकर इसे देखने लगी, जो खान नज़रों से इसे घूर रहा था। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तो तुमसे ज़्यादा हसीन और कोई खूबसूरत और कोई नहीं। जो आज तुमने किया है, वो कोई और करता तो इसका हाथ धड़ से अलग कर चुका होता मैं। ये मेरी मोहब्बत है, जो तुम्हारे हाथ मेरे गाल तक आ गए। इसकी आंखों में भेड़िए जैसी सुर्खी थी, जिसे अभी इसे चीर फाड़ देगा। इसके सख्त लहजे और आंखों में नाचती वहशत पर वो कंफ्यूज हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा, और ना ही फजूल सोचने की आदत है। इसके गुस्से पर इसकी सारी तेज़ तरारी हवा हो गई थी। मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश भी कर रही थी। दूसरे मेहमान और मामू उमानियत तहरीम के इधर इधर आ जाने से भी वो परेशान थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक इसकी गुमशुदगी छुप नहीं सकती थी। सुनो अलीज़े तैमूर अली, पहले तुम मेरी मोहब्बत व चाहती, मगर अब ज़िद हो। इसकी कमर पकड़कर झटके से इसे अपने करीब करते हुए इसकी आंखों में झांक कर बोला। एक हाथ से इसके होठों पर लगी पिंक लिपस्टिक को मिटाया। अलीज़े इसकी सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई।
ایک झटके से इसे छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इसके जाते ही कितनी देर वो अपने हवास दुरुस्त करती रही, फिर भी चेहरा इसकी सांसों की गर्मी से अभी तक तपता हुआ महसूस हो रहा था। इसने जल्दी से रूम में आकर अपना फेस ठीक किया और बाहर आई। अगर ये ज़िद है तो तुम अपनी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं कर सकोगे। नीचे लॉन में मेहमानों के करीब आते हुए वो नफ़रत से सोच रही थी, कहाँ रह गई थी अलीज़े? तहरीन ने हैरानगी से पूछा। यहीं थी लॉन्च में, वो बामुश्किल संभल कर बोली। ओ तभी तो फ़रीन तहरीन की गज़न को नहीं मिली, मैंने इसे तुम्हें देखने भेजा था। तहरीन इसे बता रही थी और अलीज़े शुक्र अदा कर रही थी कि लॉन्च दूसरी तरफ होने की वजह से इसका भरम रह गया। अरे वाह वाह! ये कौन लाया है? इसने फ्रिज में रखी रसमलाई देखकर काम करती भाभी से पूछा। अरे हाथ नहीं लगाना, ये अरियान लाया है अपने दोस्तों के लिए। इसने सख्ती से मना किया है, बहुत ख़ास दोस्त है शायद जो वो सुबह से तैयारी कर रहा है। बता रहा था बचपन के दोस्त हैं, अभी कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आए हैं। ओह! चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। कमरे में आकर अर्शिया खुशी से भंगड़े डालने लगी। अरियान के बच्चे अब बच के देखो मुझसे। अर्शिया ड्राइंग रूम में आई जो घर के बैक साइड पर बना हुआ था, जिसमें अरियान जिम के लिए यूज़ करता था और अपने दोस्तों को भी यहीं बुलवाया करता था। इसमें से इसने बहुत सारी तस्वीरें भी लगाई थी जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। आज तो कमरा लश्कारे मार रहा था अरियान बाबू, लेकिन एक कमी है। इसने पूरे कमरे का जायज़ा लिया, फिर गाल पर उँगली रखकर पुरजोश अंदाज में बोली। इसने अम्मा भी घर की मुलाज़िमा के बेटे से अपनी मतलूबा चीज़ें मँगवाई और काम करने लगी। 1 घंटे में इसका काम ख़त्म हो गया। चलो ये काम हो गया, अब दूसरा भी कर लो। 4 बजने में अभी आधा घंटा रह गया था जब वो चुपके से किचन में आई, फ्रिज में से रसमलाई निकाली अब और अपने कमरे में आ गई। इसको हाथ में थोड़ी लगाऊँगी, इसे तो मैं मज़े से खाऊँगी। जितनी खाई गई इसने खाई, फिर इसमें प्लास्टिक ऑफ पेरिस की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर बाउल में डालकर रख दी और मोहब्बत से अपना कारनामा देखने लगी, जो बल्कि हूबहू वैसे ही लग रहे थे। किसी की नज़र न लगे, इसने डोंगा उठाकर बेड के नीचे रखा। अब बस 10 मिनट बाद मेरी स्वीट डिश तैयार है। जैसे वो किचन में आई थी, वैसे ही अपना काम करके वापस चली गई, किसी को कानो-कान खबर भी नहीं हुई। शाम को जब मेहमान आ गए तो अर्शिया जाकर आराम से कमरे में सो गई। आखिर मेहनत भी तो बहुत की थी बेचारी ने। आर्यन जैसे ही अपने दोस्तों के साथ रूम में आया तो इसे ऐसा लगा कि अपने रूम में नहीं किसी चिड़ियाघर में आ गया हो। हर दीवार पर इसकी 2 तस्वीरें लगी हुई थी जो इसने अपने हाथों से लगाई थी, मगर अब इसके साथ बंदरों की पिक्स भी शामिल थी जैसे इसके बहुत गहरे दोस्त हों। एक तस्वीर में बंदरिया थी, लेडीज ड्रेस पहने, सर पे दुपट्टा ओढ़े, जिसका सर ज़रा सा घूंघट भी था। ऐसा लग रहा था वो कोई दूल्हा है और साथ खड़ी इसकी शर्मीली दुल्हन है। किसी में बंदरिया इसके कंधे पे हाथ रखे, दूसरे हाथ पर कमर रखे स्टाइल मारते हुए, एक में तो वो खुद बंदर का डांस दिखाने वाला लग रहा था। सर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे, हाथ में बजाने वाली डुगडुगी पकड़े न सामने बंदर नाच रहा था। एक जो सबसे आधी वॉल पे तस्वीर थी जिसमें वो घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा था, इसकी जगह गधा खड़ा कर दिया और नीचे ब्लैक मार्कर से बड़ी-बड़ी हैंड राइटिंग में लिखा था, मेरा सोना बेबी, पापा की जान। आर्यन का दिमाग घूम रहा था। ये सब देखकर वो आगे बढ़ा और बेयकीन से अपनी ही पिक्स को हाथ लगा कर देखने लगा, जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है। सब कुछ काट-काट कर इतनी महारत से चिपकाया गया था जो दूर से देखने से असल लगता, लेकिन हाथ लगाकर मालूम हो रहा था। इसे होश तो अपने दोस्तों के केंकने की आवाज़ से आया। अभी इसकी कार्टन पे नज़र नहीं पड़ी थी, जिसके कपड़े पर सूरजमुखी के बड़े-बड़े फूलों के साथ शहद की मक्खियाँ बनी हुई थी। फूल इतने बड़े थे कि अगर कोई खिड़की में खड़ा होता तो खुद एक मक्खी लगता। इसकी सारी बुक्स पर भी छोटे पेन और बहुत से कार्टून की पिक्स लगाई गई थी। इसके दोस्तों का हँस-हँस के बुरा हाल था और रेहान का दिल कर रहा था शर्म से डूब मरे। इसने बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, जो रोने जैसी ही नज़र आ रही थी। इसके सारे फ्रेंड्स तो ये समझ रहे थे कि इसने इन सब फन और एन्जॉयमेंट के लिए, सबको हँसाने के लिए जानबूझकर किया है। बचपन में बहुत शरारती था अरियान, जिसकी शरारतों को सब फ्रेंड एन्जॉय भी करते थे। अभी अरियान सब सुकून से बैठे ही थे, इतने बड़े झटके के बाद जब इसके एक दोस्त ने कहा, अरे यार पर्दे तो हटा दे। इन सब के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। हाँ क्यों नहीं, अभी बाकी के अल्फाज के मुंह में रह गए। आधा उठा हुआ अरियान इसी पोजीशन में रह गया। सामने सूरजमुखी का बाग जो देख लिया बेचारे ने। एक बार फिर से कहकमा तूफान उठा। अरियान का रंग कभी पीला कभी सफ़ेद तो कभी सुर्ख हो रहा था।
मैं खाना लगवाता हूँ। जान बचाने का बस यही एक तरीका था, मगर वो कहाँ जानता था, जान तो अब हलक में आने वाली है। फ्रिज में इसकी मौत का सामान है, रसमलाई की सूरत में। अक्षय भाभी कहाँ है? इसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो तो दोपहर से अपने कमरे में सो रही है, बेचारी आज थक गई है ज़्यादा, अभी तक नहीं उठी। हाँ, थकना ही था, आपकी लाडली ने मेहनत भी तो बहुत की है। इसने एक-एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है अभी? तो बड़े होश-होश सबको अंदर लेकर गए थे। भाभी हैरान होकर इससे पूछ रही थी। बाद में बताऊँगा, बल्कि दिखाऊँगा आपकी लाडली का कारनामा। अभी खाना लगवा दें। इनको बोलकर वो वापस अपने दोस्तों के पास आ गया, जो अब इसकी किताबें देख रहे थे। अरियान का दिल चाहा अपने बाल नोचले। आयशा जल्दी से रेडी होकर अपनी माँ और ताई के पास आई और उनसे इजाज़त लेकर शॉपिंग पर निकल गई। इसे अच्छा मौका नहीं था जान बचाने का।